ہے، تو لہٰذا اس چیز کو مت دلیل بنائیں کہ جی دیکھو لوگ اس کو چاہ رہا ہے، لوگ اس کو عزت دل دیا ہے، ان لوگوں نے تو ویسے مخالفت کرنی ہے، ان کی مخالفت سے کیا ہوتا ہے؟ مخالفت سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے، وقت آنے پر آدمی کہتا ہے کہ یار ہاں واقعہ اس کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان آ رہے تھے تو تحریک لبیک، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور اس کے علاوہ علماء حق جتنے بھی ہیں، انہوں نے کھل کے ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت کی، اس کی پاکستان آنے پر پابندی کا مطالبہ کیا، اس سے مناظرہ کرنے کا چیلنج کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ گئے، وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں، اس کو پروٹوکول مل رہا ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں اور جو لوگ اس کو نہیں چاہنے والے۔ یعنی کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان آ رہے تھے، اس کے اعلان کرنے سے پہلے اگر ان لوگوں سے پوچھتے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریر سننی چاہیے یا نہیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں سننی چاہیے، وہ کوئی عالمی دین نہیں ہے۔ آج وہی اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، ماتھے بھی چوم رہے ہیں، اس کو عزت بھی دے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ملا؟ تحریک لبیک کو کیا ملا، یا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو کیا ملا، یا ہر اس شخص کو، ہر اس عالم دین کو جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت کی، ان کے حصے میں کیا آیا؟ تو مخالفین کہتے ہیں کہ یار یہ ویسے الزام لگاتے رہتے ہیں، کیا وہ تو آ گیا، وہ تو گھوم رہا ہے، کسی کی کوئی بات بھی نہیں سنی گئی۔ تو آج ناظرین اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو علماء حق کو ملا ہے نا، ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، ڈاکٹر ذاکر آ گیا، وہ گھوم رہا ہے، ان کا مطالبہ کوئی بھی نہیں مانا گیا، لیکن پھر بھی جو حاصل ان کو ہوا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کو بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ ابھی جو مفتی طارق مسعود نے گستاخی کی، اس کے اوپر علماء حق نے، بریلوی عقیدے والوں نے فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا۔ اب اس کے فتوے لگانے سے مفتی طارق مسعود کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کے چاہنے والے کچھ اس کو چھوڑ جاتے ہیں نہیں چھوڑ جاتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ علماء حق نے اپنا حق ادا کر دیا، جو فیوچر میں ان کو وہ بہت کام آنے والا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب قادیانیوں کی تحریکیں چلی تھی، یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، تو جن لوگوں نے سنا ہوا ہے ان کو سب کو یقیناً معلوم ہوگا، ہو سکتا ہے میرے الفاظ یا میری ترتیب میں کچھ فرق آ جائے، لیکن میں یہ واقعہ جو آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اصل جو میرا مقصد ہے یہ سنانے کا وہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ جب قادیانیوں کی تحریکیں چل رہی تھی، پارلیمنٹ کے اوپر بحث چل رہی تھی کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، تو اس وقت جو اہل سنت جماعت بریلوی والے ہیں، دیوبندی ہیں، سب اکٹھے تھے، اس تحریک میں سب اکٹھے تھے۔ یعنی کہ جو بنیاد رکھی گئی تھی یا اس میں فرنٹ فٹ میں تھے تو وہ تو یعنی کہ بریلوی عقیدے والے تھے، اہل سنت جماعت والے، لیکن دیوبندی، اہل حدیث سب ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک طرف وہ نان مسلم قادیانی تھے اور دوسری طرف یہ مسلمان تھے۔ تو یہ آپس میں پارلیمنٹ میں جب بحث چلتی تھی تو اس بحث کے دوران جو قادیانی تھے، قادیانیوں نے دلیل کے طور پر کہ بھئی جو خاتم النبیین کا جو ترجمہ ہے، یا ہم جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ایک لعنتی جھوٹے شخص کو، تو ہر کام کی ایک دلیل ہوتی ہے نا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو انہوں نے دلیل پیش کرنی تھی کہ بھئی دیکھو ہم ایسے تو اس کو نہیں مانتے۔ تو وہ دلیل کے طور پر قاسم نانوتوی کی ایک کتاب ہے، جس میں قاسم نانوتوی نے، جو دیوبندیوں کا اکابرین میں سے ایک ہے، اس نے اپنی کتاب میں اپنے اس ترجمہ خاتم النبیین کا جو ترجمہ ہے وہی کیا تھا جو قادیانی کرتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رتبہ اور شان کے اعتبار سے وہ آخری ہیں، برکب وہ پیش کیا گیا۔ جب وہ پیش کیا گیا تو جو پارلیمنٹیرین نیوٹرل تھے، لبرل تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ اس دینی مسئلے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب جواب دو نا۔ تو شاہ احمد نورانی صاحب وہاں اٹھ گئے اور انہوں نے فوراً کہا کہ اس شخص کی دلیل کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے آلریڈی اس کو کافر قرار دے دیا ہے۔ یعنی کہ اس کے ماننے والے، قاسم نانوتوی کے ماننے والے بھی وہاں موجود تھے، مفتی محمود صاحب، وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ وہ اگر بولتے
اگر وہ قاسم نانوتوی کا دفاع کرتے تو پھر قادیانی کافر نہ ہوتے، مسلمان جھوٹے ہو جاتے کہ بھئی آپ بھی یہی، یہ تمہارے آپ کا مسلمان ہے، آپ اس کے ماننے والے ہیں، جو ترجمہ ہم نے کیا ہے اس نے بھی وہی کیا ہے، تو اب ہمیں کیوں کافر قرار دے رہے ہیں؟ تو وہاں مفتی محمود اور جتنے دیوبند عقائد والے ہیں وہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی ان کی ہی فائدہ مند تھی قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں۔ تو وہاں وہ جو دلیل تھی قادیانیوں کی وہ رد ہو گئی۔ اب کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوا کہ جب قاسم نانوتوی نے یہ ترجمہ کیا اور علماء حق نے اس کی پکڑ کی، اس ٹائم اس کو کسی نے کافر مانا یا نہ مانا، اس کی کوئی مخالف ہوئے یا نہیں ہوئے، جو بھی تنقید ہوئی ان کے اوپر وہ ٹھیک ہے، لیکن جب وقت آیا تو وقت آنے پر ان کا جو وقت سے پہلے کا فتویٰ تھا تو وہ فتویٰ کام آ گیا کہ بھئی یہ کافر ہے۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود نے جو کیا ہے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا گیا ہے۔ اللہ اس برے وقت سے بچاوے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی قرآن پاک کی تحریف میں، قرآن پاک کے نعوذ باللہ اس میں کوئی غلطی نکالتے ہیں، اس میں وہ طارق جو مسعود ہے اس کی وہ اگر دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی طارق مسعود نے بھی یہی کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ علماء حق کہیں گے کہ ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے، ہم نے تو اس وقت بھی اس کو کافر قرار دے دیا تھا، گستاخ قرار دے دیا تھا، ہم نے اس کی پکڑ کی تھی۔ تو آج اگر کوئی عالم دین علماء حق اگر وہ حق بولتا ہے، جیسا کہ عبدالستار عیدی کے اوپر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب اس کے 2-3 الفاظ تھے کہ جی ایک تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جہنم میں جا کے یعنی کہ جو لوگ عذاب میں ہوں گے میں ان کی نعوذ باللہ مدد کروں گا، یعنی کہ جن کو اللہ کی ذات جہنم میں بھیجے گا آپ ان کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ نعوذ باللہ اس سے کیا ہے کہ آپ اللہ سے نعوذ باللہ بڑے ہو گئے نا، کہ اللہ کے عذاب کو آپ کم کریں گے، ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا تھا۔ دوسرا اس نے بچوں کے حوالے سے برکت کچھ بھی اس حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر فتویٰ دیا تھا، تنقید بھی ہوئی، اس کو لاکھوں چاہنے والے ہیں، وہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ جس کے اوپر آپ فتویٰ دے رہے ہیں اس کی پاپولرٹی کتنی ہے، لوگ اس کو چاہتا کتنا ہے، اس کی کتنی عزت ہے، کتنا لوگ اس کو سنتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے، میٹر کرتا ہے کہ کیا جس کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں، کیا اس نے واقعہ کوئی گستاخی کیا ہے، کوئی بے ادبی کی ہے، یا کوئی ایسا اس نے کفریہ کلمات ادا کیا ہے جس کے اوپر اس کی پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو پھر آپ فوراً دے دیں، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ علماء حق کرتے ہیں، نہ یہ کمپرومائز کرتے ہیں، نہ یہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، جیسا کہ طاہر اشرفی نے واضح کہا ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں جب ترمیم ہو رہی تھی 2017 میں، تو جب تحریک لبیک نے دھرنا دیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے، طاہر اشرفی کہتا ہے کہ بالکل بھائی ہم مانتے ہیں کہ اس ٹائم ہم سب مصلحت کا شکار ہو گئے تھے، ایک بزرگ ویل چیئر پہ اٹھا اور اس نے ثابت کر دیا کہ ہم ہیں دفاع کرنے والے ختم نبوت کا، اس نے اپنی قربانیاں دے کے دفاع کی۔ تو اس طرح نہ جو علماء حق ہیں وہ کسی مصلحت کے شکار ہوتے ہیں، بس ان کو جو چیز غلط لگتی ہے وہ فوراً بول دیتے ہیں، اس کا رد عمل جو بھی آتا ہے، ان کو رزلٹ اس کا جو بھی ملتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مت دلیل بنائیں کہ جی دیکھو لوگ اس کو چاہ رہا ہے، لوگ اس کو عزت دل رہی ہے، ان لوگوں نے تو ویسے مخالفت کرنی ہے، ان کی مخالفت سے کیا ہوتا ہے؟ مخالفت سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے، وقت آنے پر آدمی کہتا ہے کہ یار ہاں واقعہ اس کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔